اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدر جلسہ، اس جلسے میں موجود معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور آج اسی آیت کریمہ کی شرح کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشین کریں۔ آپ فرما دیجئے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آئیے سب سے پہلے محبت کا معنی سمجھیں۔ محبت یہ عربی کے مادہ ہے بے سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے حب الماء، پانی نتھر گیا، پانی گدلا ہو اور اس کا گدلا پن ختم ہو جائے، پانی صاف و شفاف ہو جائے، پانی نتھر جائے، میل نیچے بیٹھ جائے، تو عرب بولتا ہے حب الماء، پانی نتھر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے مفہوم میں پاکی داخل ہے، ستھرائی داخل ہے۔ دوسرے، اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو عرب بولتا ہے حب البعیر، اونٹ بیٹھ گیا، اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو بہت جم کر بیٹھتا ہے۔ گویا کہ محبت کے مفہوم میں استقرار بھی داخل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کسی کو چاہیں، بعد میں وہ چاہت ختم ہو جائے۔ چاہت ختم ہوئی تو اسے محبت نہیں کہتے، اس لیے کہ محبت میں دوام، ہمیشگی اور استقرار کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی سے لفظ حباب ہے، حباب مینس ببل، بلبلا۔ بلبلے کے اوپر غور کی نگاہ ڈالیے تو ایک تو اس کے اندر بلندی ہوتی ہے، پانی کی سطح سے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو ببل کہتے، حباب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے اندر بلندی داخل ہے، بغیر محبت کے آدمی بلند ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی آدمی کو بلند ہونا ہے تو اس کے لیے محبت لازم ہے۔ اس کی ایک دلیل دے دوں، علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ میں یہ کہوں کہ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا تو بیجا نہ ہوگا۔ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ لائبریری میں گیا
لائبریری میں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے اور پرانی کتاب کے اوپر بلب کی روشنی سے جل کر کے ایک پتنگا، ایک پروانہ گر گیا اور اس کتاب کے اوپر تڑپ رہا ہے. پروانے کو تڑپتا دیکھ کر کے کتاب کے اندر رہنے والا کیڑا باہر نکلتا ہے اور دونوں میں گفتگو ہوتی ہے. علامہ فرماتے ہیں، گا کر پڑھ دیتا ہوں، کھاتے لوگ. شب دیدہ ام در کتب خانہ من، کلیات میں، شب دیدہ ام در کتب خانہ من، بپروانہ می گفت کرم کتابی، باوراق سینا نشے من گرفتم، بسے دیدام نسخہ فاریابی، نہ فہمیدام حکمت زندگی را، ہما تیرا روزم ز بے آفتابی، چے خوش گفت پروانے نیم سوزے، کہ این نکتہ را در کتاب نیابی، تپش می دہت بالوں پر زندگی را، تپش می کنت زندہ تر زندگی را. کہتے ہیں کہ میں ایک رات لائبریری میں جب داخل ہوا، شب دیدام در کتب خانہ من، اپنے کتب خانے میں، اپنی لائبریری میں نے دیکھا کہ بپروانہ می گفت کرم کتابی، کہ وہ کتاب کا کیڑا تڑپتے ہوئے پروانے سے کہہ رہا ہے کہ باوراق سینا نشے من گرفتم، میں نے مشہور حکیم بو علی سینا کی کتاب چاٹ ڈالی ہے، کھا لیا ہے. باوراق سینا نشے من گرفتم، اتنے بڑے حکیم کی بو علی سینا کی کتاب کھا چکا ہوں میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے. نشے من مینس نیسٹ، گھونسلہ، میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے، وہیں رہتا ہوں میں. پوری کتاب چاٹ ڈالی، اتنے بڑی حکیم کی پوری کتاب چاٹ چکا ہوں. اور بسے دیدام نسخہ فاریابی، اور مشہور فلاسفر فارابی کی کتابیں بہت دیکھی ہیں میں نے. لیکن ایک بات بتاؤ، اتنے بڑے حکیم کی کتاب چاٹ گیا ہوں، مشہور فلسفی فارابی کی کتابیں کئی بار دیکھ چکا ہوں، پھر بھی زندگی کی حکمت نہیں سمجھ پایا ہوں. نہ فہمیدام حکمت زندگی را، ہما تیرا روزم ز بے آفتابی، کہ جیسے پہلے میں اندھیرے میں رہتا تھا آج بھی اندھیرے میں ہوں، زندگی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی. تو پروانہ بولتا ہے، جے خوش گفت پروانے نیم سوزے، کہ این نکتہ را در کتاب نیابی. پروانہ بول رہا ہے کہ یہ نکتہ تجھے کتاب میں نہیں ملے گا. چے خوش گفت پروانے نیم سوزے، کہ این نکتہ را در کتاب نیابی، یہ نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اس کے لیے تپش چاہیے. تپش می دہت بالوں پر زندگی را، تپش می کنت زندہ تر زندگی را. اگر آدمی کے دل میں محبت کی تپش موجود نہیں ہے تو اس کو اڑنے والے بالوں پر بھی نہیں مل سکتے اور اس کی زندگی زندہ تر ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اگر آدمی کو بالوں پر چاہیے بلند ہونے کے لیے تو اسے محبت کی تپش حاصل کرنا ضروری ہے. تو حبہ کا ایک مطلب ہے، اس سے مشتق ہے حباب، جس کے مطلب ہوتا ہے بلبلا، ببل. گویا محبت کے مفہوم میں ایک تو پاکیزگی، صفائی ستھرائی داخل ہے، دوسرے استقرار، دوام اور ہمیشگی داخل ہے، اور تیسرے اس کے اندر بلندی داخل ہے. عربی میں اسی کو حب بھی کہتے ہیں، حب. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی میں غلے کو حب بولتے ہیں. حب مانے غلہ، دانا، اور یہی غلہ ہی تو سبب حیات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ہی سبب حیات ہے. اگر محبت نہیں ہے تو آدمی مرا ہوا ہے. جیسے غلہ سبب حیات ہے، آدمی غلہ استعمال نہ کرے تو مر جائے گا. زندگی کے لیے غلے کا استعمال کرنا ضروری ہے. گیہوں غلہ ہے، نہ کھائے مر جائے گا. چاول غلہ ہے، حب ہے، اگر آدمی استعمال نہ کرے مر جائے گا.
گویا محبت بھی غلے کی طرح، حب کی طرح سبب حیات ہے، نہ مر جائے گا۔ یہ تو ہوا محبت کا لغوی معنی۔ قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں صرف محبت کا مطالبہ کیا گیا، عشق کا نہیں۔ کہیں قرآن میں یا احادیث کے ذخیرے میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ مطالبہ مومنوں سے محبت کا ہے، مطالبہ احادیث میں مومنوں سے محبت کا، عشق کا نہیں۔ اس لیے کہ عشق ایک پاگل پنا ہے۔ بعض بریلویہ بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، غلط ہے۔ رسول کی طرف عشق کا انتساب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رسول سے محبت کرنے کا مطالبہ ہے، رسول سے عشق کرنے کا مطالبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے۔ محبت دل کے میلان صحیحہ کا نام ہے۔ دل کسی کی طرف جھکے اور اس جھکاؤ کے اندر پاکیزگی ہو تو محبت ہے، اور عشق میں یہ شرط نہیں ہے۔ دل کے میلان صحیحہ کا بھی نام ہو سکتا ہے اور گندے میلان کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ہے عشق اور محبت کے اندر۔ تو قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا ہے، عشق کا نہیں۔ لہذا بریلویہ جو یہ کہتے ہیں عشق رسول، عاشق رسول، یہ ترکیب ہی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا، عشق کا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ قرآن میں جواب دیا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس سے محبت کیسے کرے گا؟ ارے جس کو کوئی دیکھے نہ اس سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آدمی حیران ہے، قرآن حکیم کہتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، اے مومنو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ اب مومن حیران ہے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ تو نظر نہیں آتا، میں محبت کروں اللہ سے تو کیسے کروں؟ اللہ نے طریقہ بتایا ہے مومنوں کو کہ مجھ سے محبت کیسے کرو گے۔ اس آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی جتنی زیادہ اتباع کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا، اور جتنی زیادہ اتباع رسول سے دوری اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی محبت سے دور سمجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا معیار مطلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ٹھہرایا گیا ہے۔ بڑا عجیب و غریب سوال تھا، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ سوال پیدا ہوا اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ جواب دیا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے رسول کی اتباع۔ جتنی زیادہ تم میرے رسول کی اتباع کرو گے اتنی زیادہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے۔ اچھا، مجھ سے محبت کرو گے رسول کی اتباع کر کے تو فائدہ کیا ملے گا تمہیں؟ فائدہ بتا دیا گیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا، یغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ منطقی نتیجہ دیکھیے، اللہ سے محبت کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے،
اللہ سے محبت کا طریقہ اتباع رسول ہے. اتباع رسول کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہوا, اور اللہ سے جو محبت کرنے لگے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ اللہ کے بعد. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے؟ قرآن حکیم میں جواب دیا گیا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اس کے رسول سے کی جائے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دلیل ملاحظہ. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے شوہر, تمہارے خاندان والے اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے جمع کیا ہوا ہے اور وہ بلڈنگیں جن کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو, اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تمہاری نگاہ میں, یا اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں, دیکھو احب الیکم من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کا مطالبہ اس کے رسول کے تعلق سے کیا گیا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے محبت, اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سلسلے میں چند احادیث گوش گزار کر دوں. پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں. پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الایمان میں لائے. پہلے وہ سن لیجئے. دوسری روایت حضرت انس ہی سے ہے, امام بخاری اس کو کتاب الایمان میں لائے. روایت اس طرح ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے اہل و عیال سے اور اس کے مال سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آیت کریمہ میں بتایا گیا اس حدیث پاک میں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اہل و عیال سے, بال بچوں سے, اپنے مال سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے. دوسری حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے, بیٹا سے, بیٹی سے, ماں سے, باپ سے, دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ دو روایتیں ہیں. تیسری روایت وعن عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال له عمر يا رسول الله لأنت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك
فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاری فی کتاب الایمان والنذور. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان والنذور میں لائے. حضرت عبداللہ ابن حشام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ساتھ چل رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا. تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری نگاہ میں میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب. لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ میری نگاہ میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فوراً حضرت عمر نے فرمایا فإنہ الآن واللہ، خدا کی قسم اب آپ ہو گئے لأنت احب الی من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ محبوب. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر. کیا مطلب؟ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں فطور ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. ابھی تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا. محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا. بشر انسان کہلانے کے قابل ہو نہیں سکتا، اور ہزاروں طاعتیں بیکار، سجدے رائے گا حامد، بلا حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے جب تم نے یہ کہا کہ میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب رکھتا ہوں، تو اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. ثابت یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کا مطالبہ ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ اس کے رسول سے محبت کا مطالبہ ہے. محبت بڑی عجیب شے ہے. یہ لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، محبت. ویسے حب کے مشتقات بہت ہیں، لیکن لفظ محبت صرف ایک بار آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر. کب؟ جب اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ دیکھو تمہارا یہ بیٹا آج پیدا ہوا ہے، اور فرعون کا حکم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو لڑکا پیدا اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لہذا بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے حوالے دریا کر دو. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ ایسا کرو کہ ایک تابوت میں صندوق میں بھر کر کے بچے کو دریا میں ڈال دو. دریا میں صندوق کو ڈال دیا گیا. صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں پہنچ گیا. فرعون کی بیوی آسیہ جو مومنہ تھی، اپنی خادماؤں کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے نہر کے اندر جو دریا سے کٹ کر کے محل کے اندر آ رہی تھی، اس کے اندر ایک صندوق تیرتے دیکھا. خادماؤں کو حکم دیا وہ دیکھو کیا تیر رہا ہے، اٹھا کر کے لاؤ. صندوق جب کھولا گیا تو اس میں ایک بڑا پیارا بچہ لیٹا ہوا دکھائی پڑا. حضرت آسیہ بے اولاد تھی، انہوں نے فوراً بچے کو اپنی گود میں لے لیا. لیکن یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی. بھاگا آیا، کہا کہ یہ بچہ تمہیں کہاں سے ملا، لاؤ میرے حوالے کرو، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں. سورہ قصص میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت آسیہ نے ریکویسٹ کی لا تقتلوا، دیکھو اسے قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید اس سے ہم کو فائدہ ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا
لیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ایک بچہ پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا. اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں بولتا تھا. کہا کہ اسے قتل مت کرو پلیز، لا تقتلو، اسے قتل مت کرو، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے. فرعون چلا گیا. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم بچتے نہیں تھے، فرعون تمہیں قتل کر دیتا. آسیہ کے ریکویسٹ کے بعد بھی بچے کیسے تم؟ اس کی وجہ ہے کیا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی. بچہ ویسے بھی من موہنا ہوتا ہے اور دوسرے اللہ اپنی محبت ڈال دے، کون قتل کرے گا اسے؟ نکتہ یہ نکلا کہ اگر اللہ کسی کے اوپر اپنی محبت ڈال دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ظالم حکومت، ظالم پرائم منسٹر، ظالم صدر، ظالم حکمراں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی محبت ڈال دے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے اوپر اپنی محبت ڈال دی تھی تب بچا ہے تو. دیکھ رہے ہیں محبت کتنی پاورفل چیز ہے. وہ بھی اللہ کی طرف سے محبت آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ تمام دائیوں کو بلایا گیا، دودھ پینے کے لیے راضی نہیں ہے، چیخ چیخ کر کے پورا محل سر پر اٹھا لیا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والی تمام عورتوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا. کوئی بھی عورت آتی انہیں گود میں لے کر کے دودھ پلانے لگتی، رونے لگتے اور دودھ پینے سے انکار کر دیتے. ان کی بہن جو برابر ان کو اپنی نگاہ میں لیے ہوئے تھی، قرآن حکیم کہتا ہے وقالت لاختی قصی فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، برابر یہ صندوق کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی تھی. میرا بھائی کہاں جا رہا ہے انہیں اچھی طرح معلوم تھا. جب دائیوں کا دودھ پینے سے حضرت موسیٰ نے انکار کر دیا تب یہ سامنے آئی، کہنے لگی کیا میں ایسی دایا نہ بتا دوں، ایسی عورت نہ بتا دوں جو اس لڑکے کو دودھ پلا دے اور اس کا دودھ پینے لگے. آسیہ نے کہا لاؤ، اپنی ماں کو محل میں لے آئیں اور جیسے ہی ماں کی گود میں آئے دودھ پینا شروع کر دیا. حضرت آسیہ بہت خوش ہوئی، کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اب محل ہی میں رہیے اور بچے کو دودھ پلاتی رہیے. کہا کہ دیکھیں میرے اوپر اور بھی ذمہ داری ہے، میرے شوہر ہیں، میرے اور بھی بال بچے ہیں، میں یہاں رہ کر کے اس بچے کی نگرانی نہیں کر سکتی. ہاں اگر آپ اجازت دیں تو اسے میں گھر لے جاتی ہوں. کہا لے جاؤ اور سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ مقرر کی جائے گی. اللہ اکبر. دشمن پل رہا ہے دشمن کے گھر میں اور وہاں سے اپنے گھر میں جاتا ہے اور اس کی پرورش دشمن کے پیسے سے ہو رہی ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. محبت کے اندر اتنی قوت ہے کہ بچے کیسے تم؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر اپنی محبت ڈال دی تھی. محبت اور رحمت میں فرق ہے. ایک نقطہ یاد رکھا جائے، رحم اللہ سب پر کرتا ہے، محبت سب سے نہیں کرتا. اپنے فرما بردار بندوں پر بھی رحم کرتا ہے، نافرمان بندوں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، لیکن محبت صرف فرما بردار بندوں سے کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں کن کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المفسدین، فسادیوں سے محبت نہیں کرتا اللہ. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالی فضول خرچوں سے محبت نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، چغل خور سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا. ثابت یہ ہوا کہ رحمت میں اور محبت میں فرق ہے. رحمت سب کے اوپر کرتا ہے لیکن محبت صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے. پانی جب برستا ہے اللہ کی رحمت ہے، جس طرح ایک مومن کے کھیت میں برستا ہے ایسے ہی ایک کافر کے کھیت میں بھی برستا ہے. تو اس کا رحم عام ہے، رحمت سب کے اوپر کرتا ہے مگر محبت صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے. یہ ہے محبت اور رحمت میں فرق.
اسلام میں اس محبت کی کیا حیثیت ہے، محبت کی کیا ویلیویشن ہے، اس سلسلے میں کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کر دوں. پہلی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں ہے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایمان والے نہیں، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کیا فرمایا گیا؟ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. اور آپ نے آگے فرمایا کیا میں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ وہ نسخہ تم اگر اپلائی کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے. افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو رائج کرو، اس سے محبت بڑھے گی. تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے محبت ضروری ہے. محبت نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو دخول جنت نہیں. ایک منطقی نتیجہ ہے. لہذا محبت یہ بنیاد ہے ایمان کی، محبت ایمان کی بنیاد ہے. اس حدیث پاک سے محبت کی حقیقت کا اور اس کی حیثیت کا اسلام میں علم ہوا کہ اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکات میں لایا ہے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواہ مسلم فی کتاب الزکات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ کے سائے میں ہوں گے. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے. میدان محشر کی خطرناک اور خوفناک گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ بھی اللہ کا سایہ. اس سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے. فرمایا گیا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمراں. دوسرے وشاب نشأ بعبادۃ اللہ، اللہ کی عبادت میں نوجوانی کے اندر مشغول رہنے والا، نوجوان عبادت گزار. تیسرے جس آدمی کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، رجل قلبہ معلق فی المسجد. اور چوتھا ورجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں. اجتماع علیہ، اللہ کے لیے محبت، وتفرق علیہ، اللہ کے لیے نفرت. اللہ کے لیے جمع ہوئے اور اللہ کے لیے جدا ہوئے، یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. اور ایک بات یہاں بھی یاد رکھیے کہ ہر محبت اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس محبت کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرے لیکن وہ محبت اللہ کے لیے نہ ہو تو اس محبت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے محبت کی تھی کیا نہیں؟ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کتنی محبت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت کے باوجود بھی انہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بتاؤ، ابو طالب تو اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو یہ محبت ان کو نجات کیوں نہیں دے سکی؟ جواب اس کا یہی ہے کہ ابو طالب کی محبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، اس وجہ سے تھی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اللہ کے لیے نہیں تھی. لہذا جو محبت
اللہ کے لیے نہ ہو، اگرچہ وہ رسول ہی کے تئیں کیوں نہ ہو، تو اس محبت کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے. کوئی بھی محبت ہو اگر اللہ کے لیے ہو تو اس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہے. اور اگر کوئی آدمی رسول سے بھی محبت کرے لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، دیکھو بریلویہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں، لیکن بتاؤ کفر و شرک میں مبتلا ہے. اس کفر و شرک کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ وہ محبت اللہ کے لیے ہو، ورنہ محبت تو ابو طالب نے بھی کی تھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کی زیارت کر لو کام بن جائے گا. کسی پیر کی زیارت کر لی، کسی مرشد کی زیارت کر لی، کسی بابا کے قبر کی زیارت کر لی. لوگ باقاعدہ سفر کر کے اجمیر جاتے ہیں، سفر کر کے کلیر جاتے ہیں، سفر کر کے گلبرگہ جاتے ہیں. کس لیے حاضر ہوتے ہیں وہاں؟ کہ بابا کی زیارت ہو جائے گی. بابا نظر نہیں آ رہے تو کم سے کم قبر کی زیارت ہو گئی تو بس بیڑا پار ہو گیا. ارے تم قبر کی زیارت کی بات کرتے ہو، ابو جہل تو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، ابو لہب تو روزانہ زیارت کرتا تھا، اس کی بیوی روزانہ زیارت کرتی تھی، بہت سارے کافر روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، لیکن یہ زیارت ان کے لیے کچھ سود مند ثابت نہیں ہوئی، فائدے مند ثابت نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے لیے نہیں تھی. معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول کی زیارت کوئی کرتا ہے اور اللہ کے لیے نہ کرتا ہو تو وہ زیارت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی اور اس زیارت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. کافر بھی اللہ کے رسول کی زیارت کرتے تھے لیکن وہ زیارت اللہ کے لیے نہیں تھی. لہذا محبت اور زیارت اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو اس محبت اور زیارت کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک تو عادل حکمراں، انصاف پسند حکمراں، دوسرے نوجوان عبادت گزار، تیسرے مسجد میں جس کا دل لگا ہوا ہو، چوتھے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے نفرت کرتے ہوں، اور پانچواں وہ آدمی جسے کسی صاحب جمال اور صاحب ثروت عورت نے گناہ کی دعوت دی لیکن وہ کہہ دیا میں اخاف اللہ، میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اور چھٹا وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا اور اس طرح چھپا کر دیا کہ داہنے ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ملی، یہ آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. اور آخری ساتواں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں ہوا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آیا، حساب کتاب کا منظر اس کی نگاہوں میں پھرا، پلسرات پر چلنے کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا، قبر کی وحشتیں اس کے سامنے آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا گیا ساتواں آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. استدلال یہ کرنا تھا کہ یہاں اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، یہ دو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے. یہ اہمیت ہے محبت کی اسلام کے اندر. سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر محبت کی جائے کسی سے، جیسے رسول سے، اللہ سے تو محبت کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اللہ محبت کرنے لگے گا، محبت کرنے کی وجہ سے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا کسی سے محبت، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں آپ کے گوش گزار کر دوں. روایت اس طرح ہے، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبی ایاہم وإن لم اعمل بمثل اعمالهم. رواه البخاری فی کتاب المناقب. امام بخاری اس حدیث کو کتاب المناقب کے اندر لائیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بھئی قیامت کب آئے گی یہ تو پوچھ رہا ہے، قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وماذا اعددت لها، قیامت کے لیے تیاری کیا؟ قال لا شیء، کچھ نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول ایک بات ہے میرے اندر، قیامت کے لیے تو کوئی تیاری میں نے نہیں کی ہے، لیکن ایک بات میرے اندر ہے، کیا؟ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ ہوگا تو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ جس سے جو محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا، ہمیں زندگی میں اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ رسول کی کسی بات پر خوشی نہیں ہوئی۔ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اتنی خوشی ہمیں ہوئی کہ اتنی زیادہ خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں سن لو، میں محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں محبت کرتا ہوں ابو بکر سے، میں محبت کرتا ہوں حضرت عمر سے، اور میں امید کرتا ہوں میں انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا، ان کے محبت کرنے کی وجہ سے، بحبی ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ رہوں گا، وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کی طرح نہیں ہیں، لیکن محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرو گے تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہو گے، صحابہ کرام سے محبت کرو گے تو صحابہ کرام کے ساتھ رہو گے۔ ایک حدیث اور بڑی پیاری یاد آئی، میں وہ حدیث بھی گوش گزار کر دوں، روایت بڑی پیاری ہے، حضرت امام بخاری اس کو کتاب التوحید میں لائے ہیں، روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لاصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لاي شيء يصنع ذلك فسألوا فقال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه، رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور لشکر کا ایک سردار بنا دیا۔ اب یہ جو سردار تھے ان کو نماز بھی پڑھانی پڑتی تھی، اس لیے کہ لشکر کا سردار ہی امام ہوتا تھا۔ اب جب یہ نماز پڑھاتے تو قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے، میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھ لیتے تھے، پھر کوئی سورت پڑھتے تھے یا پہلے سورت پڑھ لیتے سورہ فاتحہ کے بعد پھر قل هو اللہ پڑھتے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کہیں نہ کہیں ملا دیتے تھے۔ لوگ پریشان، فلما رجعوا، جب لوٹے، ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول جس کو آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا، یہ آدمی ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا رہتا تھا، فیختم بقل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد پڑھتا ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، جا کر پوچھ لو، ان سے پوچھو، سلو، جا کر ان سے پوچھو، لأی شیء یصنع ذلک، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ان سے پوچھو، ہر رکعت میں قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہیں، لأی شیء یصنع ذلک، وہ ایسا کیوں کرتے، جا کر پوچھو۔ لوگوں نے جا کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے پوچھوایا ہے کہ آپ ہر رکعت میں قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ قل هو اللہ کیوں پڑھتا ہوں، لأن صفۃ الرحمن، میرے رحمان کی صفت ہے وہ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں اللہ کی اس صفت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، فرمایا ان سے جا کر کہہ دو ان اللہ یحبہ، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ گویا توحید سے محبت، قل هو اللہ سے محبت، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے۔ جو آدمی قل هو اللہ سے محبت کرتا ہے، آیت الکرسی سے محبت کرتا ہے، توحید سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ موحد سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو آدمی توحید پر کاربند ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت محبت کرتا ہے، مشرک سے اتنا ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے جتنا توحید والے سے اور موحد سے خوش ہوتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ توحید بہت بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب توحید پر کاربند رہے گا تو سب سے بڑی نیکی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے زیادہ محبت کرے گا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جب آدمی شرک کا ارتکاب کرے گا تو سب سے زیادہ اللہ مشرکی کو مبغوض رکھتا ہے۔ اور جتنی قومیں ہیں قرآن حکیم اٹھا کر دیکھیے، ہلاک ہوئی اسی شرک کی وجہ سے، ان کی تباہی کی جو وجوہات تھی، بنیادی وجہ یہی شرک تھا جس کی وجہ سے قومیں ہلاک کی گئی۔ ثابت یہ ہوا کہ جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے، قل هو اللہ سے محبت کرو گے، توحید سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگے، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہو صحابہ کرام کے ساتھ رہو گے. انت مع من احببت، ایک اصول بتا دیا گیا. دیکھو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے. آدمی گلاب جامن کھاتا ہے نا، ایک مٹھاس ہوتی ہے. کوئی مٹھائی کھاتا ہے، اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے. ایسے ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہوتی ہے. حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کتاب الادب کے اندر لائے ہیں. وہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر بھی مٹھاس ہے، لیکن ایمان کی مٹھاس سب کو نہیں ملتی. ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن ایمان کی مٹھاس سب کو نہیں ملتی. پہلے وہ حدیث بتاتا ہوں، پھر مٹھاس کا کیا مطلب وہ بتاتا ہوں. حدیث دیکھیے، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجد احد حلاوة الایمان حتى يحب المرء لا يحبه الا لله وحتى ان يقذف في النار احب من ان يرجع الى الكفر بعد اذ انقذه الله وحتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. رواه البخاری فی کتاب الادب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک کو ایسی کتاب الادب ملا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتا جب تک کہ تین چیزیں اس کے اندر نہ ہوں. تین چیزیں ہونا ضروری ہے تب ایمان کی مٹھاس ملے گی. جیسے گلاب جامن میں اگر شکر نہ ہو تو مٹھاس نہیں ملتی، ایسے ایمان سگر لیس رہے گا، مٹھاس نہیں رہے گی اگر اس کے اندر تین چیزیں نہیں ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. محبت، اللہ اکبر، یہ لفظ جتنا پاک ہے، ان فلم والوں نے تو اتنا ہی زیادہ اس لفظ کو غلیظ بنا دیا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ گندا بنا دیا ہے. اس کو ہوس کے معنی میں لیتے ہیں، وہ لفظ کو ہوس کے معنی میں لیتے ہیں، جبکہ محبت ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے، دل کے میلان صحیحہ کا نام ہے. علامہ نے فرمایا، علامہ اقبال کہتے ہیں ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیان ہو جا. محبت اور چیز ہے، ہوس الگ چیز ہے. انہوں نے ہوس کو اور محبت کو ایک کر دیا ہے. لو 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 لو، وہ ہوس ہے. وہ محبت تو پاکیزہ جذبے کا نام ہے، دل کے میلان صحیحہ کا نام ہے. تو آدمی ایمان کی مٹھاس کب محسوس کرے گا، پائے گا؟ پہلی چیز کیا ہو اس کے اندر کہ جب کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، پہلی چیز. اور دوسری چیز، اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اسے ایسا ہی ناگوار ہو جیسا کہ آگ میں جانا. کوئی آدمی آگ میں نہیں کودتا، ایسے ہی ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے ناگوار ہو، اس طرح جیسے آگ میں کودنا، آگ میں جانا. اور تیسرے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے اندر ہو. آج چونکہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے، لہذا ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کی مٹھاس نہیں ملتی. کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، مٹھاس نہیں ملتی. روزے رکھتے ہیں، مٹھاس نہیں ملتی، اس لیے کہ ایمان ہی شوگر لیس ہو گیا ہے، ایمان کے اندر مٹھاس نہیں رہ گئی ہے. لہذا آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بوجھ اتار دیا ہے. اللہ اکبر، صحابہ کرام نماز پڑھتے تو وہ کیسی نمازیں ہوتی تھی. زخم سے بدن چور ہے، تیر بدن کے اندر لگا ہوا ہے، نماز کی حالت میں ہے، تیر نکال لیا جاتا، معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ تھا نماز پڑھنے کا انداز. آج کی نمازوں کو دیکھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جناب علی بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی مٹھاس موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے ایمان کی مٹھاس اسے نہیں ملتی. تب لگتا ہے ہر نیکی کے بعد کہ میں نے کوئی بوجھ اتار دیا ہے اپنے کندھے سے. یہ ہوا محبت کا فائدہ. فائدہ کیا ہے محبت کا؟ جس کے ساتھ محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے، ایمان کی مٹھاس پاؤ گے، یہ فائدہ ہے اس کا. اچھا، اللہ کے رسول سے محبت کس طرح کی جائے؟ یہ آخری سوال ہے، بہت اہم ہے. کس طرح محبت کی جائے؟ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے
دیوبندی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں میں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں، بریلوی بھی کہتا ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ایک پیمانہ دیا گیا ہے، ایک کسوٹی دی گئی ہے، ایک معیار دیا گیا ہے کہ محبت اللہ کے رسول سے کیسے کی جائے. صرف زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کچھ طریقہ بتایا گیا ہے. طریقہ کیسا ہے ابھی سب سمجھ میں آ جاتا ہے. پہلے ایک روایت ملاحظہ کریں. روایت طبرانی کی ہے، امام حیثمی اس حدیث پاک کو کتاب الزوائد کے اندر لائے ہیں، مجموع الزوائد کے اندر، اور اسی طریقے سے ابو نعیم حلیہ کے اندر لائے ہیں. ابن مردویہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے ضیاء مقدسی نے کہا لا ارى باسنادہ باسا، اس حدیث کی سند میں کوئی حرج نہیں دیکھتا میں. اب روایت دیکھو. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انك لا احب الي من نفسي وانك لا احب الي من ولدي واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك واني اذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنه خشيت الا اراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبرائيل بهذه الايه ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا رواه الطبراني. یہ روایت ایک صفحے پر پھیلی ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. انک لا احب الی من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. وانک لا احب الی من ولدی، اے اللہ کے رسول آپ میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. میں اپنی بیٹی سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بیٹے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول، جب میں گھر میں ہوتا ہوں، انی لا اکون فی البیت، گھر میں جب ہوتا ہوں، فاذکرک آپ کی یاد آتی ہے، فما اصبر حتی آتی فانظر الیک، تو جب تک آپ کو دے نہیں ہوتا، فما اصبر حتی آتی فانظر، چاہے تک کہ میں آ کر کے آپ کو دیکھ نہ لوں. لیکن اللہ کے رسول ایک پرابلم ہے میرے ساتھ. کہ وہ کیا؟ کہا کہ وانی اذا ذکرت موتی و موتک، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں. غور کیجئے، صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے. ایک پوری قوم ہے جو یہ مانتی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی. صحابی کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، وانی اذا ذکرت موتی و موتک، جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو عرفت، تو مجھے معلوم ہوتا ہے انک اذا دخلت الجنت، اللہ کے رسول جب آپ جنت میں جائیں گے تو رفعت مع النبیین، آپ نبیوں کے ساتھ تو بلند مقامات پر چلے جائیں گے. وانی اذا دخلت الجنت، میں جب جنت میں جاؤں گا. بہت بڑی جرات ہے یہ، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، اللہ کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں. لہذا بول دیا انہوں نے، اللہ کے رسول آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ تو بلند مقامات پر چلے جائیں گے. رفعت مع النبیین، نبیوں کے ساتھ بلند ہوں گے آپ. وانی اذا دخلت الجنت خشیت اللہ رک، اللہ کے رسول جب میں جنت میں جاؤں گا تو نچلے درجات پر ہوں گا، اللہ کے رسول میں دیکھوں گا ایسے، یہاں تو آ کر کے دیکھ لیتا ہوں میں، وہاں میں کیسے دیکھوں گا آپ کو؟ خشیت اللہ رک، مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کیا جواب دیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سوال کا جواب جس کا تعلق شریعت سے ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان اس وقت تک نہیں جواب دیتی تھی جب تک کہ وحی کے ذریعے آپ کو جواب دینے کی بات نہ کہہ دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا رسول جواب نہیں دے رہا، میں جواب دے رہا ہوں اپنے بندے کو. فلم يرد علیہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا حتی نزل جبرائیل بہذه الآیہ، جبرائیل یہ آیت لے کر کے اترتے ہیں، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے میرے بندے، تو میرے نبی سے محبت کرتا ہے نا، محبت کا طریقہ ایک اختیار کر لے، کیا میرے نبی کی اطاعت میں لگ جا. ومن یطع اللہ والرسول، میرے رسول کی اطاعت میں لگ جا تو میرے نبی کے ساتھ ہی رہے گا، میرے نبی کے ساتھ ہی رہے گا. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. کائے کو پریشان ہوتا ہے؟ میرے نبی کی اطاعت کر. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا، لیکن محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی اطاعت. آپ کی اطاعت. اگر آپ کی اطاعت چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کی طرف لپکا، صحبت نصیب نہیں ہوگی، صحبت نصیب نہیں ہو سکتی اس کو.
اس سلسلے میں ربیعہ ابن کعب اسلمی کی ایک روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کتاب الرقاق میں وہ روایت پیش کر دو. روایت اس طرح ہے, وہاں ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ابيت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فآتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني قلت اسالك فاني اسالك مرافقتك في الجنه فقال وغير ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. روایت مسلم شریف کی ہے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا, چھوٹے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے تھے, اور آپ کو جب وضو کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کے لیے پانی لا دیتے تھے, لیجئے اللہ کے رسول یہاں پانی, اور جب آپ کو حاجت جانا ہوتا تھا تو پانی لے کر کے آپ کے ساتھ جاتے تھے. میں آپ کے ساتھ سوتا تھا, وضو کے لیے پانی لے آتا تھا, حاجت کے لیے پانی لے آتا تھا, آپ کی دیگر ضروریات بھی پوری کر دیا کرتا تھا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا ربیعہ کچھ مانگو. دیکھو بریلوی یہیں رک جاتا ہے, دیکھو نبی مختار ہیں, ربیعہ سے کہہ رہے ہیں مانگ ربیعہ مانگ. ارے بے وقوف آگے دیکھ کیا ہے, آگے دیکھ, یہیں مت رک جا, سلنی پہ مت رک, مانگ ربیعہ مانگ. یہ تو ہے ٹھیک ہے, لیکن آگے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے, بس یہی رک جا رہا ہے. سلنی مانگ ربیعہ مجھ سے مانگ. کہا دیکھو مختار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ رہے مانگ ربیعہ مانگ. حضرت ربیعہ بھی بہت ہوشیار تھے, چاہتے دنیا بھی مانگ سکتے تھے. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, اب یہاں آپ کے ساتھ سوتا ہوں نا, آپ کے ساتھ رہتا ہوں نا, جنت میں بھی اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فإني أسألك مرافقتك في الجنة. مرافقہ من رفاقت, صحبت, ساتھ. اے اللہ کے رسول فإني أسألك مرافقتك في الجنة, آپ کے ساتھ میں جنت میں بھی رہنا چاہتا ہوں. آپ کے بنگلے کا جاروب کشوی بنا دیا جائے تو چلے گا, جھاڑو لگانے والا. اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. فإني أسألك مرافقتك في الجنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اب غیر ذلك تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ مانگو تو بہت بڑی بات ہے یہ. اب غیر ذلك اس کے علاوہ کچھ مانگو, یہ بھی ضد پہ آ گئے. قلت هو ذاك, اے اللہ کے رسول وہی چاہیے مجھے, هو ذاك یہی چاہیے مجھے, جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. آپ فرما رہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز مانگو, نہیں کچھ نہیں مانگتا میں یہی مانگ رہا ہوں میں, اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی رفاقت جنت کے اندر چاہیے. کہا کہ ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو. فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اگر بریلوی مولوی یہ آخری ٹکڑا حدیث کا پڑھ دے تو اس نے جو ردے قائم کیے ہیں نا وہ ردے گر جائیں گے نا. فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تو ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے اپنے اوپر میری مدد کرو. جب تم نماز کے ذریعے اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے تو کچھ تھوڑی بہت خامیاں جو رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سفارش کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ شاید تمہیں میری رفاقت دے دے, لیکن تمہیں کثرت سجود کی میں ترغیب دے رہا ہوں, زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو. دنیا میں رفاقت حضرت ربیعہ کو حاصل تھی, تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے جنت میں بھی ملے, اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ بتایا گیا جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ مشکل ہے, نماز. معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا تھا نا, ان کے کھڑاؤں کی آواز آگے آگے آ رہی تھی. جبرائیل سے پوچھا کون ہے, کہا بلال ہیں. کہ اللہ کے رسول آگے آگے جا رہے ہیں, وہ جو جبرائیل وہ آگے آگے جا رہے ہیں. آپ نے آ کر کے پوچھا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ زیادہ عمل تو نہیں کرتا, اللہ کے رسول جب بھی وضو شکست ہوتا ہے میں وضو بنا کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں, عادت ہے میری. شاید اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ سے مجھ پر مہربان ہے اور جنت کے اندر اس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا ہو. جنت میں داخلے کے لیے بنیادی چیز نماز کی پابندی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو. بنیادی بات یہ نکلی کہ محبت صرف زبان سے کرنا کافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. محبت کا ثبوت اطاعت ہے. ایک چیز تو یہ ہے آپ کی اطاعت, دوسرے نبی کی کوئی بھی ادا دیکھے نقل کرنے کی کوشش کرے, نقالی کرے, یعنی رسول کی ذات اس کی نگاہ میں اسوہ بن جائے, آئیڈیل بن جائے.
جیسے آج کل کسی ہیرو کا کوئی کٹ دیکھتے تو پورے نوجوان وہ ایک کٹ اختیار کرتے ہیں. ارے بعض تو جینس پینٹ خریدتے ہیں یہاں تک کاٹ لیتے ہیں. بال بھی عجیب حماقت آمیز کٹواتے ہیں. یعنی جو کٹ دیکھتے ہیں اپنے آئیڈیل کا وہی کٹ خود اختیار کر لیتے ہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہیں, اسوہ ہیں. اب جو بھی کیفیت دیکھو, جو بھی طریقہ دیکھو, اختیار کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے محبت کے اظہار کا طریقہ, ایسا ہونا. اس سلسلے میں حضرت معاویہ ابن قرہ کی ایک روایت ملاحظہ ہو جسے امام ابو داؤد کتاب اللباس میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, ومعاویہ ابن قرہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط من مزینۃ فبایعناہ وان قمیصہ لمطلق الازرار ثم ادخلت یدی فی قمیصہ فمسست الخاتم. قال عروہ فما رأیت معاویہ ولا ابنہ قط الا مطلق الازرار فی شتاء ولا حر ولا یزرران ازرارهما ابدا. رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس. امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب اللباس میں لائے حضرت معاویہ ابن قرہ سے. حضرت معاویہ ابن قرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, مزینہ کے قافلہ آیا ہوا تھا اس کے ساتھ, اور ہم نے آ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. میں نے دیکھا کہ آپ کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے, زر کے معنی بٹن, جمع ازرار. وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ, آپ کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے. وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ, آپ کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے. میں قریب آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں وہ جو مہر نبوت ہے میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لو. وہ گلینڈ جیسی تھی, گلینڈ, گدا ہوتا نا, گدا, گلینڈ, وہ نبوت کی مہر تھی وہ, اور وہ محسوس ہوتی تھی. کہتے ہیں ثم ادخلت یدی فی قمیصہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص میں اپنا ہاتھ گھسیڑ دیا, ڈال دیا. فمسست الخاتم, میں نے اس مہر نبوت کو جو ہے محسوس کیا, چھوا اس کو, اور پھر ہاتھ نکال لیا. حضرت عروہ فرماتے جو اس روایت کے راوی, کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے معاویہ کو اور ان کے بیٹے کو جب بھی دیکھا تو ان کے قمیص کے بٹن ہی کھلے ہوئے تھے, چاہے گرمی ہو, چاہے فی شتاء ولا حر, چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے شتاء یعنی جاڑے کا موسم ہو. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے قمیص کے بٹن بند کیا. کہتے ہیں کہ جسے رسول نے ایک بار کیا صرف وہی سنت ہے. یہ صحابی اس کا مطلب ہے پاگل ہے, یہ بڑے ہوشیار ہیں بیچارے. اس کا مطلب جسے نبی نے ایک بار کیا وہ سنت نہیں ہے وہ. اور یہ بھی ہے ان کا فلسفہ, تفقع والے اور اسی طرح قیاس رگڑنے والے جو بیچارے ہیں, یہ کہتے ہیں نبی نے جس کام کو ایک بار کیا وہ سنت نہیں ہے, اور اگر آپ نے زندگی بھر کیا ہو کوئی کام وہ بھی سنت نہیں ہے, جب تک کہ آپ نے عبادت کے طور پر نہ کیا ہو. اسے عادت کے طور پر اگر کیا تو زندگی بھر آپ نے کوئی کام کیا تو سنت نہیں ہے. بتائیے نبی کی سنت کیا ہے؟ سنت ہونے کے لیے ان قیاس رگڑنے والوں کے قیاس کی ضرورت ہے, نہیں تو نبی کا کوئی فعل سنت بنے گا نہیں. جب تک قیاس رگڑنے والے اپنے قیاس کی مہر نہ لگائیں تب تک وہ فعل سنت نہیں بنے گا. اللہ اکبر, ان کی عقلوں کے اوپر پتھر پڑ گئے ہیں. یہاں ایک صحابی نے دیکھا ایک ہی بار کہ نبی کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے, زندگی بھر باپ بیٹوں نے اپنی قمیص کا بٹن بند نہیں کیا. کیا سمجھ کر بند نہیں کیا؟ کیا سمجھ کر بند نہیں کیا؟ تم فرق کرتے ہو, حدیث الگ ہے, سنت الگ ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام سیدھے سادے لوگ تھے, انہوں نے یہ فرق نہیں کیا. بعد میں آنے والے یہ قیاس رگڑنے والوں نے یہ طرح طرح کے چکمے اور طرح طرح کے مغالطے اور طرح طرح کی باتیں نکالی. یہ حدیث ہے, یہ سنت ہے, یہ فعل عبادت کے لیے تھا, یہ فعل عادت کے لیے تھا. کیسے کیسے شوشے نکالے ہیں حدیث کے انکار کے. زندگی میں ایک بار دیکھا ہے باپ بیٹوں نے کہ نبی کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے, زندگی بھر بٹن نہیں لگایا قمیص کے اندر. اسے کہتے محبت, اس کو محبت کہتے ہیں. تمہارے اندر محبت ہو تب نہ کچھ کرو, خالی زبانی دعویٰ کرتے ہو, نبی کی محبت دلوں میں ہے ہی نہیں. وہ محبت تو کسی دوسرے کے لیے خاص ہو گئی ہے, نبی سے محبت میں کہاں ہے. ایک نوجوان ہے, بڑے پیارے نوجوان,
روایت ملاحظہ ہو، امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو بھی کتاب اللباس میں لائے، روایت اس طرح ہے، قال له ابو الدرداء تنفعنا ولا تضرك قال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاره فبلغ ذلك خريما فجعل فاخذ الشفرة فقطع بها جمته الى اذنيه ورفع ازاره الى انصاف ساقيه رواه ابو داؤد فی کتاب اللباس۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، ان میں ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے، ان کا نام تھا خریب بن فاتق اسدی، نئے نئے ایمان لائے تھے۔ تو جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خریم ابن فاتق آپ کو کیسے لگے، قبیلہ اسد کے خریم ابن فاتق اسدی جو ابھی نوجوان آئے تھے آپ کے پاس، آپ کو کیسے لگے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، ارے خریم اسدی کتنے اچھے نوجوان ہیں، کتنے اچھے آدمی ہیں۔ اس کا مطلب ہے پیچھے کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے، منہ پر آدمی تعریف نہ کرے، پیچھے اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ نعم الرجل خریم الاسدی، خریم ابن فاتق اسدی کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنے اچھے نوجوان ہیں۔ ہاں دو گڑبڑیاں نہ ہوتی تو کیا، دو گڑبڑیاں، بال بڑے بڑے لمبے، لولا طول جمته، اگر وہ گیسو دراز نہ ہوتے، گیسو مانے بال، دراز مانے لمبا، طول مانے لمبا، جمہ مانے گیسو، اگر گیسو دراز نہ ہوتے۔ اس تشریح کے اوپر بہت بڑا فتنہ مچ گیا تھا گلبرگہ میں، ہے نا، ایک بابا گیسو دراز، یہ ترجمہ کر دیا تھا میں، لولا طول، جو جبکہ ایگزیکٹ ترجمہ وہی جو میں نے کیا، لولا طول جمته، آپ تین طریقے کے بال رکھتے تھے، جمہ، لمہ، وفرا، اور بال کا طریقہ کیا تھا کہ کانوں سے اوپر آپ رکھتے تھے، کانوں سے اوپر۔ حضرت خریم ابن فاتق اسدی جو ہے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے تو کانوں کے اوپر سے آ کر کے کانوں کو ڈھک لیا تھا، بال نے آ کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، فرمایا کہ اگر ایک خرابی یہ نہ ہوتی کہ ان کے بال بہت لمبے ہیں، اور دوسرے ان کا پجامہ، لنگی، ازار ٹخنے سے نیچے، یہ دو باتیں اگر نہ ہوتی ان کے اندر تو بہت اچھے نوجوان ہو۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ بات حضرت خریم کو پہنچی، فبلغ ذلك خریما، حضرت خریم اسدی کو جب یہ بات پہنچی کہ نبی نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے، فاخذ شفرتن، انہوں نے چھری اٹھائی۔ دیکھو ایک ہوتا سکین، سکین جس سے پھل وغیرہ کاٹے جاتے ہیں، اور شفرا کہتے ہیں اس چھری کو جسے بکری وغیرہ دبا کی جاتی ہے، جی وہ بڑی چھری کو بولتے۔ حجام کے پاس نہیں گئے، حجام کے پاس جانے کا بھی انتظار نہیں کیا انہوں نے، فاخذ شفرتن، انہوں نے تیز چھری نکالی، پکڑی، فقطع بها جمته الى اذنيه، انہوں نے اپنے بال کو کانوں تک کاٹ لیا، پکڑا اور کاٹ دیا، کان سے جو نیچے بال آ رہے تھے ان کو کاٹ کر کے پھینک دیا، کانوں تک بال رکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانوں تک بال رکھنا چاہیے، نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ طریقہ بتائے گا بال رکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اب قیاس کے رگڑنے والے بولیں گے بتاؤ بال کہاں تک، حدیث میں غور کرنا، معلوم ہو جائے گا بال کہاں تک رکھنا چاہیے۔ لولا طول جمته، اگر ان کا بال لمبا نہ ہوتا، فوراً انہوں نے اپنے بال کان تک کاٹ لیے، الى اذنيه، کاٹ کر کان کے برابر کر لیے، اور ورفع ازارہ الى انصاف ساقیہ، اور انہوں نے اپنی لنگی کو، اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک کر لیا۔ کئی باتیں معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پیٹ پیچھے کسی کی تعریف کر سکتا ہے آدمی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بال لمبے نہیں ہونے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی اگر حدیث بیان کرتا ہو، حدیث بیان کرتا ہو اور معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی عادل ہے، ثقہ ہے، تو فوراً تسلیم کر لیا جائے، اس کے اوپر فوراً اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ یا کہتے ہیں کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے، فلاں حدیث معتبر نہیں ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ شوشہ بھی ان کا غلط ٹھہرتا ہے، غور کی نگاہ ڈالیے تو۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث پہنچے تو فوراً اس کے اوپر عمل کیا جائے، قیل و قال نہ کیا جائے، جیسا کہ صحابی کا عمل بتا رہا ہے، جیسے ہی بات پہنچی فوراً انہوں نے اپنا ازار اوپر کر لیا اور اپنے بال کاٹ کر کانوں کے برابر کر لیے۔ اس کے خلاف ایک منظر دیکھیں،
حدیث دیکھ لے پہلے, اس کے بعد روایت اس طرح ہے, عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس فقال قم فركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه مسلم في کتاب الجمعہ. امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الجمعہ میں لائے. کیا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پر ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابی آئے, حضرت سلیک قبیلہ غطفان کے تھے, اور وہ مسجد میں داخل ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو داخل ہوتے ہی بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سلیک آئے ہیں اور فوراً بیٹھ گئے, فجلس بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا قم, کھڑے ہو جاؤ. حضرت سلیک کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ لے اور ذرا ہلکی پڑھ. سلیک آئے بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھ گئے. یہ دیکھ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا اور باقاعدہ حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھو, ہلکی پڑھو, اس کے بعد بیٹھو. اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا, اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب, کہ جب کوئی بھی آدمی, یہ رول بتایا جا رہا ہے, اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب, کہ امام خطبہ دے رہا ہو, ایسی حالت میں کوئی آئے, فلیرکع رکعتین, اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لے, ولیتجوز فیہما, اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت ہلکی پڑھے. یہ قیاس کے رگڑنے والے بولتے ہیں کہ جب امام ممبر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس کو 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, خطبہ سنتا جائے. اس لیے کہ ان کے امام کی طرف سے ایک منقطع کیا موقوف روایت ہے, وہ جسے علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق کے اندر لکھا ہے, نقل کیا اور اس کو موقوف ہی کہہ دیا ہے. کیا ہے, اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. بلا یہ حدیث لگ رہی ہے, اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. یہ تو جادوگر جیسا جملہ لگ رہا ہے, یہ مجھے حدیث نہیں دکھتی ہے. جب امام نکلے, اس لیے کہ مقفر مسجع عبارت یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا بولنے کا. اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام کا مطلب ہے کسی بدماش نے بنایا اس کو. جب امام نکلے تو نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ تو بات چیت ہے. دیکھو حدیث صحیح صریح مرفوع متصل موجود ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک قیاس رگڑنے والے موقوف روایت گزار ہیں. بتائیے, حدیث صحیح مرفوع متصل صریح روایت کے مقابلے میں یہ موقوف حدیث چلے گی, لیکن چلانے پر مصر ہیں, یہ چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے امام نے وہی عقیدہ رکھا ہوا ہے. ان کے امام نے یہی بات کہی ہے کہ کوئی آدمی 2 رکعت نہ پڑھے جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو. حدیث موجود ہے, صحیح ہے, صریح ہے, مرفوع ہے, متصل ہے. مطالبہ یہ کیا جاتا ہے, حدیث ہے صحیح لاؤ, مرفوع لاؤ, متصل لاؤ. یہ حدیث کیا ہے, یہ حدیث کیا ہے؟ یہ مسلم کی یہ روایت صحیح, مسلم کی روایت صریح کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے ولی امام یخطب, اور امام خطبہ دے رہا, فلیرکع رکعتین, 2 رکعت پڑھے. صریح ہے, مرفوع ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے رفع. حضرت جابر فرما رہے کہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, مرفوع ہے یہ, اور متصل ہے, سند کے اندر کہیں انقطاع نہیں ہے. منقطع روایت تو حضرت امام مسلم لاتے ہی نہیں, یہ روایت متصل ہے. تو سارے شرائط جب موجود ہے تو عمل کیوں نہیں کرتا قیاس کے رگڑنے والے, اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر یہ حدیث لاؤ, اس پر یہ حدیث لاؤ. وہاں صحابی نے صرف اتنی بات سن لی کہ نبی نے یہ بات کہی ہے, فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ فرق ہے صحابہ کرام کے طریق میں اور ہمارے طریق میں, اور آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کے طریق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ ہمارے احوال کے اوپر رحم فرمائے. بڑا فرق ہو گیا ہے ہمارے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان. اللہ تبارک و تعالی نے اہل حدیثوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ انہیں نبی کی احادیث کے علاوہ اور اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی چیز جمتی ہی نہیں ہے. علامہ احسان الہی ظہیر
رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق، ارے ہمیں ایک ہی آستان جناب محمد الرسول اللہ کا پسند آ گیا، ہمیں اور کسی آستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں کوئی آستان جمتا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی در جمتا ہی نہیں ہے، ہم نے تو پکڑ لیا صرف ایک در، وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں اگر وہ در کافی نہ ہو تو جا کر کے پکڑو۔ انہوں نے اللہ کا در چھوڑا، در در بھٹک رہے ہیں اور دور دور ہو رہے ہیں، کتے کو دور دور کیا جاتا ہے، ایسے ہی در در ہو بھٹک رہے ہیں اور دور دور ہو رہے ہیں، کہیں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، ایمان ان کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے، اللہ کی مار ان کے اوپر ہے، اور انہوں نے جب رسول کا دامن چھوڑا، انہوں نے اللہ کو چھوڑا تو ہزاروں آستانوں کے اوپر اپنا سر ٹیک رہے ہیں، انہوں نے رسول کو چھوڑا تو اس امام کو پکڑ لیں، اس امام کو پکڑ لیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، فلاں نے وہ کہا، پوری شریعت کو انہوں نے چوچو کا مربع بنا دیا ہے، جیسے خود ان کی شریعت چوچو کا مربع ہے۔ اللہ اکبر، جس شریعت کے لیے اور جس نبی کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج وہی شریعت قسم و پرسی کے عالم میں ہے، اور اس کے ماننے والے اس کو کچلنے کے در پہ ہیں۔ مشکات کتاب المناقب میں باب و مناقب ابی بکر میں ہجرت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا، سب تفصیلی ہے کہ غار ثور میں 3 دن آپ ٹھہرے، غار ثور کے پاس جیسے ہی پہنچے حضرت صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ابھی آپ داخل نہ ہوں غار کے اندر، میں ذرا جاتا ہوں اندر۔ حضرت صدیق اندر گئے، پہلے آپ نے غار کے اندر جھاڑو وغیرہ لگایا، صاف کیا، دیکھا کہ کئی جگہ سوراخ ہیں، تہبند پھاڑ کر کے انہوں نے کئی سوراخ بند کیے، پھر بھی 2 سوراخ رہ گئے، اور ان 2 سوراخوں کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے بیٹھ گئے، کہا اے اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت صدیق کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ جس بل کے اوپر، جس سوراخ کے اوپر حضرت صدیق نے پیر رکھا ہوا تھا، کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، زہر چڑھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو جگایا جائے، آنسو جب آنکھوں سے گرنے لگے، آنسو ٹپکنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، لگتا ہے کسی زہریلے جانور نے مجھے کاٹ لیا، اس لیے کہ میں نے اپنا پاؤں سوراخ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھوں کہاں اس زہریلے جانور نے کاٹا ہے، نشان دکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا۔ دنیا نے ایسا سرجن نہیں دیکھا ہوگا، نہ انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے، نہ گولی لگایا، گولی دینے کی ضرورت ہے، لعاب دہن لگایا، پورا زہر فوراً وہیں نکل گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اچھے ہو گئے۔ یہ تو تھا ایک ایم ڈی کا انداز، ایم ڈی کا کچھ لگا دیا، سرجن کا انداز دیکھنا چاہتے ہیں؟ جنگ احد کے اندر حضرت قتادہ ابن نعمان لڑ رہے تھے، اچانک آنکھ نکل کر چہرے کو پر ڈھلک آئی، پورا آنکھ جو ہے ساکٹ سے نکل کر کے گالوں کے اوپر ڈھلک آئی، چہرے کے اوپر۔ اپنے آنکھ کو حضرت قتادہ ابن نعمان ہاتھوں میں لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے، آنکھ اپنے ساکٹ سے نکل کر کے، آئی ساکٹ سے نکل کر کے چہرے پر ڈھلک آئی ہے، اے اللہ کے رسول میں آنکھ کو لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، دستے مبارک سے اپنے آئی ساکٹ کے اندر آنکھ کو بٹھا دیا، اٹھا کر کے دیکھیں بخاری شریف، مسلم شریف، راوی کا بیان ہے خود حضرت قتادہ کا کہ اس آنکھ کی روشنی پہلی والی آنکھ سے زیادہ تھی، اور اس آنکھ کی خوبصورتی پہلی والی آنکھ کی خوبصورتی سے زیادہ تھی۔ یہ ایک سرجن کا انداز کہ کوئی چیز نکل گئی ہے اور اس کو دوبارہ اپنی جگہ ایڈجسٹ کر دینا، اور پہلی چیز سے زیادہ اس کے اندر خوبصورتی آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے برداشت کی ہیں۔ آپ غزوہ بنو مصطلق سے لوٹ رہے تھے، ایک چشمہ موریٰ سیوا رک گیا، حضرت عمر کا ایک غلام تھا جہجہ غفاری، وہ گیا پانی لینے کے لیے، اتنے میں انصاریوں کا ایک آدمی سنان ابن وبر جوہنی وہ بھی گیا، دونوں میں دھکم دھکا ہو گئی، ایک نے پکارا یا للانصار، دوسرے نے پکارا یا للمہاجرہ، اے مہاجرین دوڑو، ایک نے پکارا اے انصاری دوڑو۔ اب ادھر سے انصار دوڑے، ادھر سے مہاجرین دوڑے، بھائی بات کیا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پکار سنی کہا کون یہ پکارا، کون اس طریقے کے پکار پکارتا ہے؟ ارے چھوڑو اس طریقے کے پکار کو، بدبودار پکار ہے یہ، یا لل المہاجرہ اور یا لل انصار، بدبودار پکار ہے، چھوڑو اس کو۔
عبداللہ ابن ابی بھی تھا اس میں، منافقوں کا سردار. اب ایک انصاری آدمی نا، سنان ابن وبر جوہنی، بہت غصے میں آیا، کہنے لگا یہ تو ایسے ہوا جیسے کتے کو پالو، موٹا کرو اور وہی تمہیں کاٹ کھائے. بھاگ کر کے مکے سے آئے، ہم نے انہیں جگہ دی، کھا کھا کر کے چربی چڑھ گئی ہے. ہمارے آدمی سے دھکم دھکا. مدینہ پہنچنے دو، مدینے کا عزت دار ذلیل کو نکال باہر کرے گا. یعنی اپنے کو عزت دار اس نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا. قرآن حکیم نے سورہ منافقون کے اندر اس کا قول نقل کیا ہے، لَيُخْرِجَنَّ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو مدینہ کا جو عزیز ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا اس نے، اور اپنے زعم میں وہ اپنے آپ کو عزیز بنا. اس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ پکے مومن، ان کو جب یہ معلوم ہے کہ میرے باپ نے اشارتاً میرے نبی کو ذلیل کہا ہے، فوراً مدینہ کے گیٹ کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جب عبداللہ ابن ابی پہنچا، کہا کہ آپ یہیں رک جائیے، تو اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا رسول تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے. اور تو ابھی تسلیم کرتی، تو ذلیل ہے اور میرا رسول عزیز ہے. بول یہی، تو ذلیل ہے. بیٹا کہہ رہا تو ذلیل ہے، میرا رسول عزیز ہے، اور جب تک میرا رسول تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تلوار سوتے کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب آپ نے اجازت دی جانے دو، تب حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑا. اس کے بعد پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پائے اور کہا کہ اللہ کے رسول حکم دے تو باپ کا سر کاٹ کر قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہوں. یہ محبت، ایسی محبتوں کا مظاہرہ کیا ہے، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اتنی قربانیاں نہ ہوتی، اتنی سیکریفائسز نہ کی جاتی تو اسلام صحیح سالم ہم تک نہیں پہنچتا تھا. صحابہ نے جس اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، یہ قیاس کے رگڑنے والے طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو کنڈم کرنے میں لگے ہوئے. تحفظ سنت کے نام پر تحفظ فقہ کر رہے ہیں، تحفظ حنفیت کر رہے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ موت کے وقت فرشتے کیا امام ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھیں گے؟ قبر میں تین ہی سوال ہے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون. چوتھا کوئی سوال ہے تیرا امام کون؟ ارے جب وہ سوال آئے گا انہیں کائے کو حل کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے؟ سوال تین ہی ہے، چوتھا سوال اپنی طرف سے کیوں بڑھا رہا ہے؟ سوال تین ہی، تیرا رب کون، اللہ، تیرا نبی کون، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دین کیا، اسلام. یہ نہیں پوچھا جائے کہ کون سی فقہ کے اوپر عمل کر کے آیا، تیرا امام کون. ارے جس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا اس کے پیچھے اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی، اپنا ایمان، اپنا دین سب کچھ برباد کرنے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ اور قیامت کے دن صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے نبی کی اتباع کی یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا. اگر دنیا کے تمام لوگ انکار کر دیں میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، کچھ بھی ہونے والا نہیں قیامت کے دن. اللہ انہیں پوچھے گا تم نے انکار کیوں کیا. لیکن اگر کسی بدبخت نے کہہ دیا میں نبی کو نہیں مانتا، گردن نپ جائے گی، جہنم میں اٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا. اگر دنیا کے تمام لوگ یہ بول دیں کہ میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی. کوئی کہتے پوچھ ہوگی، اگر پوچھ ہوگی تو بتائے کہاں لکھا ہوا قرآن میں حدیث میں کہ کوئی اگر کہے تو میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، پوری دنیا اگر کہے تو میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، امام شافعی کو نہیں مانتا، تو کچھ پکڑ ہے اس کے اوپر، کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے. اب تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے انکار کرنے پر، تو پھر اس کے پیچھے اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ گناہ اس پر ہے کہ تو نے نبی کی بات مانی یا نہیں مانی، رسول کی اطاعت کی کہ نہیں کی. اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی پر ہدایت منحصر ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے تب ہدایت ملے گی. جی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دین، یہ ہے محبت کا طریقہ. اور ایک حدیث اور سن لے، بات کو ختم کرتا ہوں، کہ رسول کو ایک چیز کھاتے ہوئے دیکھا، کدو. زندگی بھر وہ آدمی کدو سے محبت کرتا رہا. ترمذی کتاب الاتمہ کی روایت اس طرح ہے، وعن ابی طالوت قال دخلت علی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وهو یاکل القرع، قرع means کدو، وهو یاکل القرع وهو یقول یا لک شجرۃ ما احبک الی لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک، رواه ترمذی فی کتاب الاتمہ. حضرت ابو طالوت کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ کدو کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے درخت، اے پھل، تو مجھے کتنا محبوب ہے، اس لیے کہ میرا رسول تجھ سے محبت کرتا تھا.
مجھے تو اس قدر محبوب ہے اس وجہ سے کہ میرا رسول تجھ سے محبت کرتا تھا. یہ ہے ایک ایک ادا سے محبت کرنا, ایک ایک بات سے محبت کرنا, یہ ہے محبت کا طریقہ. صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.